سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان کی معیشت پہ جو بتدریج جس کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو اس وقت رجیم ہمارے اوپر مسلط ہے وہ ایک سیمی فنکشنل یا نان فنکشنل، یعنی کہ وہ کسی کارآمد یا وہ کوئی کام نہیں کر رہی یا کوئی پلاننگ نہیں کر رہی، منصوبہ سازی نہیں کر رہی، تو یہ معیشت مسلسل ایک فری فال کے اندر ہے۔ اور کوئی ایسی انٹرونشن ابھی تک، کوئی ایسی پالیسی یا کوئی ایسا ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے یا مارکیٹ کو بھی نظر نہیں آ رہے کہ جس سے ہمیں ایسا محسوس ہوئے کہ اس گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے کوئی قدم جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ڈالر کی صورتحال، تو ڈالر کو انہوں نے امپورٹس کو مستقل چوک کر کے، یعنی را مٹیریل کی امپورٹ، سپیئر پارٹ کی امپورٹ، ہر چیز کی امپورٹ کو، ایل سیز کو روک کے انہوں نے ڈالر کو اپنی جگہ مستحکم رکھا ہے، لیکن وہ بھی اب سلپ ہونا شروع ہو گیا۔ اور اگر آپ ڈالر لینے جائیں جس ریٹ پہ حکومت اس کو نشر کر رہی ہے، تو نہ بینک اس ریٹ پہ آپ کی ایل سی کھولنے کو تیار ہیں، نہ آپ کو اوپن مارکیٹ میں آسانی سے بآسانی ڈالر ملتے ہیں، اور اگر ملتے ہیں تو بہت مہنگے ریٹ پہ، 250 روپے، 260 روپے کے اوپر اوپن مارکیٹس جو ہیں وہاں پہ ڈالر جو ہے اب دستیاب ہو رہا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹر بینک کا ریٹ ہے 225 کا، 226 کا، یہ بے معنی ہو چکا ہے۔ اس پہ نہ تو آپ کوئی چیز امپورٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کو دستیاب ہے کسی ضرورت کے لیے۔ لہٰذا اس وقت پاکستان میں ڈالرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، ڈالرز کی کمی آ چکی ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو انڈسٹری کے اندر ایک بہت بحران ہے۔ 15 لاکھ لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ آلریڈی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ سٹیل انڈسٹری آپ کی تقریباً 80% بند پڑی ہے، اور بجلی کے بل، مال کی سیل نہ ہونا اور خام مال کی امپورٹ نہ کر پانا جو ہے وہ مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انڈسٹری آپ کی نہیں چل رہی۔ یہی بالکل غیر منصوبہ بندی کا عالم ہمیں انڈسٹری میں بھی نظر آتا ہے۔ کوئی کسی کو معلوم نہیں کہ انڈسٹری اور کامرس کا منسٹر کون ہے اور یہ کون محکمے چلا رہا ہے۔ کوئی ابھی تک کسی نے انگیج نہیں کیا صنعت کاروں کے ساتھ ان کے مسائل سننے کے لیے۔ حل کرنا تو ایک دور کی بات ہے، کوئی ان کے مسائل ابھی تک سننے کے لیے بھی ملک میں موجود نہیں ہے۔ اور دونوں ہمارے انڈسٹری اور کامرس کے جو وزیر ہیں ان کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں۔ اسی طرح آپ توانائی کے شعبے میں دیکھیں تو توانائی کے شعبے میں اس وقت انڈسٹری آپ کی آدھی بند پڑی ہے، اس کا بھی لوڈ موجود نہیں ہے گرڈ کے اوپر۔ سردیوں کی وجہ سے گھریلو صارفین ایئر کنڈیشنرز نہیں چلا رہے، وہ لوڈ بھی آدھا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود، اس آدھے سے بھی کم لوڈ کے باوجود، آج آپ بجلی جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کر پا رہے۔ اس وقت پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی بھی ہے اور بجلی کی بھی ہے۔ حکومت نے جو امپورٹڈ کوئلے اور امپورٹڈ ایل این جی کے پچھلی اپنے نون لیگ نے دور میں پلانٹ لگائے تھے وہ بند پڑے ہیں، ان پہ ہم اربوں روپے روزانہ کے حساب سے کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں بند پلانٹس کے اوپر۔ ان کا امپورٹڈ ایندھن منگانے کے لیے ڈالر نہیں ہے، اور اگر ڈالر ہوئیں بھی تو پھر جو مہنگی بجلی وہ بنا رہے ہیں، ایل این جی پلانٹس اس وقت تقریباً 28 روپے یونٹ کی بجلی اور امپورٹڈ کوئلہ تو 40 روپے یونٹ کی بجلی بنائے گا، تو وہ بجلی پرچیز کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی، اور کیا کرنا ہے آگے؟ فرنس آئل کے پلانٹس کتنا چل رہے ہیں، کتنا نہیں چل رہے؟ آپ کے ملک میں ایل این جی پلانٹس کتنا چل رہے ہیں؟ آپ کی لوکل گیس کتنی ڈیورٹ کی گئی ہے ان کو چلانے کے لیے اور اس کرائسس سے بچانے کے لیے؟ ابھی تک اس کا ہمیں کوئی کسی قسم کا، کسی ہمارے انرجی کے وزیر نے، بجلی کے یا پیٹرولیم کے وزیروں نے جو 3-4 لوگ اس وقت چلا رہے ہیں، کسی نے آج تک ہمیں کوئی منصوبہ نہیں بتایا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ اور اتنا بڑا بحران پہلے سردیوں کے اندر توانائی کے شعبے میں کبھی نہیں آیا، اور دونوں توانائی کے جو آپ کے وزیر ہیں وہ اس وقت غائب ہیں، اور وہ بھی شاید بیرون ملک دوروں پہ کے زیادہ شوقین ہیں۔ ہم نے اپنے دور میں آئی جی سیپ کیا، ویکوگ کیا، بجلی زیادہ کنزیوم کرنے کے لیے ہم پیکیجز دیتے تھے، لیکن کوئی انہوں نے ان چیزوں کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، ان چیزوں کو وہ آگے لے کے نہیں چلے۔ اگر آگے لے کے چلا جاتا تو آج یہ بحران بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح روس سے سستا تیل لینا تھا، 8 ماہ 9 ماہ تو کہتے رہے کہ جی ہم لے ہی نہیں سکتے، ان کا تیل ہمارے یہاں چلتا نہیں ہے۔ مفتاح صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کی سینکشنز لگ جائیں گی۔ 8-9 ماہ بعد اب یاد آیا کہ تیل چل بھی سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے تھا، لیکن وہ مہنگائی کی لہر آ گئی، ڈالر آپ کے ختم ہو گئے مہنگا تیل لے کے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مئی جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت نے
ضرورت سے زیادہ مہنگے ترین ریٹوں پہ، کوئی $113 کے قریب پہ عالمی منڈی سے دبا کے تیل خریدا جو ان کی ضرورت سے زیادہ تھا. اور بہت زیادہ جو مہنگائی کی لہر ان مہینوں میں آئی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے غلط پرچیزز کی تھی. ایل این جی خریدا گیا اس وقت مہنگے داموں کے اوپر. وہ جو ایل این جی مہنگے داموں کے اوپر خریدا گیا اس وقت ضرورت سے زیادہ، اس کی کاسٹ آج تک ریکور نہیں ہو سکی. وہ بھی سرکولر ڈیٹ کے اندر وہ 4-5 کاغذ جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیے وہ ایڈ ہو گئے. اور آج ان کے پاس ان کے دونوں پلانٹس بند پڑے ہیں. تو یہ ان کی منصوبہ سازی ہے اس وقت. تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں، یہ ایک نان فنکشنل رجیم ہے جو اس وقت چل رہی ہے. معیشت آپ کی بتدریج بگڑ رہی ہے. لوگوں کے اندر اتنی مایوسی ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں روک روک کے، خاص طور پہ نوجوان ہمیں پوچھتے ہیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے. اور یہ جس طرح ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا. اب میں دوسری بات جو سب سے ضروری ہے کہ یہ جو آج کل ایک ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت تو چلی نہیں، اور نہ توانائی کا شعبہ چلا، نہ صنعت کا، ملک ہی نہیں چل رہا، تو اب کیوں نہ ہم ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس کی طرف چلے جائیں. اور یہ فیلرز اور ٹیزرز جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی جمہوریت کی ناکامی نہیں ہے. یہ کوئی جمہوری سیٹ اپ نہیں ہے جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو چند لوگوں کے تعلقات کی بنیاد پہ، چند لوگوں کی من پسند لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ایک سازش کے طور پہ کہ عمران خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا جائے. وہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ جمہوری طریقے سے یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوئے، اور یہ کسی کو جواب دہ بھی نہیں ہے. جو جمہوری آدمی ہوتا ہے اس میں واپس پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے جواب دہی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہ پرفارم نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بغیر کسی مینیفیسٹو کے، بغیر کسی پالیسی کے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے. اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جواب کسی اور گھر کو دینا ہے، انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا. اس لیے یہ اپنی پرفارمنس پہ بھی اتنا فوکس نہیں ہے. عمران خان صاحب تو ہر مہینے کبھی انڈسٹری کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی توانائی کی میٹنگز لے رہے ہیں، کبھی نئے پیکیجز آ رہے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورا ملک آپ کا 6% اکنامک گروتھ کے اوپر چلا گیا تھا. آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب ڈالر تک چلے گئے تھے. تو یہ ساری چیزیں محنت کے ساتھ ہوئی تھیں. یہ ساری چیزیں ہمیں پتا تھا کہ ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے. ان لوگوں نے تو کسی سے کوئی وعدہ بھی نہیں کیا، تو انہوں نے جواب کیا دینا؟ یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں اور کہیں اور کو ہی پیارے ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی کو جمہوریت کی یا سیاستدانوں کی ناکامی نہ سمجھا جائے. یہ ناکامی ایک خاص سازش کی تھی، ایک رجیم چینج آپریشن کی تھی. اور جو یہ ایک آرٹیفیشل سا سٹرکچر جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے، جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا. ہمیشہ کی طرح باقی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی ناکام ہوا. اور آنے والے دنوں میں اگر اس ملک کو کوئی سنبھالا دے سکتا ہے تو ایک مضبوط حکومت 5 سال کے لیے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو. بہت ضروری ہے کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو، عوام کو ہی جواب دہ ہو، آئینی ہو، جمہوری ہو، اور جو وہ ریفارمز کرے اس میں پبلک کا بائن ہو، یعنی کہ اس کو پبلک کی حمایت حاصل ہو. ورنہ یہاں پہ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، یہاں پہ کیوس بڑھے گا، اور خدا نخواستہ یہاں پہ معاشی طور کے اوپر بھی حالات مزید بگڑیں گے. اب میں لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حالات بگڑیں گے معاشی طور پہ تو اس کا کیا معنی ہے؟ لوگ کہتے ہیں حالات تو آگے بگڑے ہوئے ہیں، مہنگائی آپ کی 25-30% ہو گئی ہے، بجلی ہے ہی نہیں، اور بجلی اور گیس اگر آئے تو مہنگی بہت ہے، روزگار ہے نہیں، پچھلے جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر آپ جن ممالک کے اندر حالات بگڑے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کبھی اس نہج پہ حالات نہیں گئے، لیکن اب ہمیں ایک ریالٹی فیس کرنا پڑ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ جو ایک ڈیفالٹ لائک سچویشن ہے. سلیکٹو ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندگی کی عام اشیاء جو ہیں وہ پھر ملنا بند ہو جاتی ہیں. لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں پیٹرول سٹیشنز کے اوپر، عام چیزوں کے اوپر. آپ کو جو امپورٹڈ آئٹمس ہیں خاص طور پہ وہ آپ کو ملنی بند ہو جاتی ہیں، ان کی بلیک مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے، اور امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ جاتی ہے. آپ کی تمام لوکل صنعت جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور مہنگائی، ابھی تو ہم 25-30% کی مہنگائی کی بات کر رہے ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر مہنگائی آپ کی ہائپر انفلیشن میں چلی جاتی ہے، یعنی 70%، 80%، جیسے ترکی میں اس وقت 85% انفلیشن ہے. اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ہر مہینے کے حساب سے قیمتیں، یعنی آپ کی روپے کی قدر جو ہے وہ بالکل بیکار ایک کاغذ کا ٹکڑا صرف بن جاتا ہے. تو یہ خدا اللہ کرے کہ یہ وقت کبھی نہ آئے، لیکن جس نہج پہ معاملات کو لجایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ منصوبہ سازی نہیں ہو رہی. اسحاق ڈار صاحب
دو تین دفعہ پہلے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. جب بھی یہ وزیر خزانہ بنے تو معیشت کے اندر ایک بہت برا کرائسس آیا. پچھلی دفعہ جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے تو اس وقت کموڈٹی پرائسز لو تھیں, ملکوں کے ریزروز بڑھ رہے تھے, پاکستان میں یہ ڈالرز کی شارٹیج کریٹ کر گئے. اور ابھی بھی جس منطق پہ یہ لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی سنجیدہ معاشی ماہر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پالیسیز کو ریٹیفائی کرے گا یا ان کی پالیسیز کو سمجھ بھی سکے گا. ان کی ایک اپنی منطق ہے اور اس منطق کے پیچھے یہ ملک جو ہے مزید اب اس کی معیشت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم اس طرح غیر سنجیدہ طور پہ اس معیشت کو چلائیں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پی ڈی ایم کے جو سارے قائدین ہیں, ان کے تو باہر اثاثے ہیں, ان کے تو باہر اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں. ان کو تو شاید اس طرح کا دکھ یا اس طرح کی فکر نہیں ہے جس طرح کہ ہم سب کو ہے اس ملک کی معیشت کے حوالے سے, اس ملک کی سیاست کے حوالے سے. تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو الیکشنز کے ذریعے ہی بچایا جا سکتا ہے. کوئی تیسرا منصوبہ, کوئی تیسرا تجربہ, کوئی تیسرا راستہ ہمیں مزید انارکی کی طرف لے کے جائے گا. تو اس لیے اگر کوئی سوچ رہے ہیں اس بارے میں یا ان کا خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ اب بہت مضبوط ہیں, پاپولر ہیں, اور ان سے چھٹکارا صرف اسی حالت میں ہے کہ کاؤنسلر کے الیکشن بھی نہ کرائے جائیں. اب آپ دیکھیں اسلام آباد میں کاؤنسلر کے الیکشن سے بھی فرار اختیار کر گئی پی ڈی ایم حکومت. تو عام انتخابات جو ہے ظاہر ہے اس سے ان کے خوف کا عالم جو ان کے چہروں سے نظر آتا ہے جب عمران خان کا آپ نام لیں یا الیکشن کا نام لیں, وہ تو واضح ہے. لیکن اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی, یعنی پاکستان تحریک انصاف, اس کو آپ دیوار سے لگا کے سیاسی استحکام اور معاشی استحکام نہیں لا سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایک کارکردگی تھی, تجربہ, یہ فیل ہو گیا ہے, اور اسی طرح اگر کوئی نیا تجربہ کیا گیا وہ بھی فیل ہو جائے گا. ایک ہی راستہ ہے اور وہ آئین جو راستہ بتاتا ہے ہمیں, اور وہ جو جمہوری راستہ ہے کہ عام انتخابات فوری طور پہ کرائے جائیں, نئی حکومت, سٹیبل حکومت آئے, اور وہ اپنا ایک ریسکیو اینڈ ریکوری کا پروگرام, جس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کام کر رہی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس ملک کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے اگر صحیح فیصلہ سازی کی جائے. بہت شکریہ جی. بتائیے گا, آپ نے اپنی باتوں میں کہا کہ اس ملک کو جو ہے اگر صحیح معنوں میں لے کے جائیں گے تو انتخابات لازمی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمیشہ جن لوگوں نے اس حکومت کو, جو لوگ اس حکومت کو لے کے آئے ہیں, ان کا انتخابات میں ہاتھ ہوتا ہے لازمی. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے. تو اگر آمدہ انتخابات میں بھی وہ اپنا رول پلے کرے تو ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں آئے گی, تو پھر کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو معاملات جس نہج پہ کھڑے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے جا چکے ہیں. اب پولیٹیکل انجینئرنگ سے یہ نہیں ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہوئی, بے شمار پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن کیا کر رہا تھا, ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کی گئی جولائی کے اندر اور بعد میں, لیکن آپ نے رزلٹ بہرحال دیکھ لیا, اور اب تو معاملات اور بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھل کے آ گئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اب پولیٹیکل انجینئرنگ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا, بلکہ الٹا نقصان ہوگا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اپنا مائنڈ میک اپ کر رہے پی ٹی آئی کے قائدین نے اچانک سے یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت ہے اس کی بات کرنی شروع کر دی ہے. آپ لوگوں نے اسمیل کیا ہے یا آپ کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جو پاورفل حلقے ہیں وہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے کہ ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے کسی سے, اور نہ ہی ایسی بیہودہ چیز کے بارے میں ہم سے کوئی کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پچھلے 8 ماہ سے 9 ماہ سے پاکستان کے اندر, اس سے ہم واقف ہیں, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان, بہرحال آپ سمجھ لیں کہ ضرور اللہ کرے ہمارا ہنچ ہی ہو اور اللہ کرے اس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو, لیکن اگر اس کے اندر کوئی حقیقت ہے تو ہم اس کو پہلے ہی بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام ایسا کوئی تجربہ, پاکستان کی عوام کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے اور پاکستان کی عوام کی پسند کو اور ان کے نمائندوں کو, چاہے جو بھی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور ہو, یہ جمہوریت معیشت خراب کر کے اس کو بنیاد بنا کے جمہوریت کو کسی کو ڈیریل نہیں کرنے ہم دیں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ آپ گزشتہ 6 ماہ کے گناہوں کی بات کر رہے ہیں کہ 6 ماہ میں جو کچھ ہوا 8-9 ماہ غلط ہوا, 9 ماہ رکھ لیں, لیکن پچھلے جو 6 سال میں کیا آپ کا پروجیکٹ عمران خان صاحب والا لانچ کرنے یا ان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کچھ ہوتا رہا
اس کے لیے بھی کبھی کیا معافی مانگیں گے؟ اس پر بھی بات ہو سکتی ہے؟ بات کیا ہو سکتی ہے صرف؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو 25-30 سال کی جد و جہد ہے وہ ایک مثالی ہے کسی بھی ملک کے لیے اور کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے، کسی بھی تحریک کے لیے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح سے اس ملک میں ایک تیسری جماعت کا قیام کیا، اور کیا کسی نے پروجیکٹ عمران کیا، یہ جو 30 اکتوبر کو 2011 کو میدان بھرے تھے، بار بار بھرے تھے مینار پاکستان کے، تو کیا کوئی سول کپڑوں میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ رہے تھے؟ اور کیا جس طرح عمران خان صاحب جو ہے جدھر جاتے ہیں اور جس طرح سرویز ان کے حق میں ہمیشہ آئے، اور جو ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے معیشت کے اوپر اور دوسرے معاملات کے اوپر، وہ کوئی پروجیکٹ تو نہیں تھا نا۔ اگر پروجیکٹ ہوتا تو آج شاید عمران خان آج بھی اقتدار میں ہوتے۔ یہ بتائیے 2022 ختم ہونے والا ہے، اس سال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس میں آپ کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، لیکن اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو مقبولیت حاصل کی، پھر عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور اب جو صورتحال ہے، اس پورے سینیریو کو اس سال کو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیسے ڈیفائن کریں؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جد و جہد کا سال تھا، سخت جد و جہد کا۔ ہمارے اوپر بڑی سختیاں آئیں، ہمارے گھروں میں داخل ہوا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ہمارے سینئر رہنماؤں کو برہنہ کر کے مارا گیا، ان کے بچوں کے سامنے مارا گیا، ہمارے قائد کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، اور ہمارے کارکنوں کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، کچھ ہمارے کارکن اس دوران شہید بھی ہوئے۔ یہ سال دیکھیں، مقبولیت ایک اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان اس ایک سال میں جو یہ تجربہ ہوا ہے، پاکستان کئی دہائیاں پیچھے چلا گیا، اور یہ پاکستان کا تاریک ترین دور تھا۔ جس طرح یہاں پہ بنیادی حقوق کو منجمد کر کے ضبط کیا گیا، ایسا مارشاء اللہ کے ادوار میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے سامنے آپ دیکھیں جس طرح صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، ارشد شریف کو شہید کیا گیا اسی دور کے اندر، یہ ایک تاریک ترین دور تھا۔ اور لیکن اس دور کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی برائٹ سائڈ دیکھی جائے تو وہ یہ کہ لوگوں نے اصلیت دیکھ لی سب کی، اور لوگوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یہ ملک آگے جائے گا تو جمہوری طور طریقے سے جائے گا، اور اب تجربے اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ ابھی بڑی مایوسی ہے ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں عام عوام میں، لیکن میں عام عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر رات کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے، اور جتنا اس وقت تاریک اندھیرا ہے تو شاید قدرت کو یہ منظور تھا کہ ایک مرتبہ اتنی تاریکی آئے تاکہ پورا ملک ایک پیج پہ ہو جائے، اور پھر ایک الحمدللہ ہم متحد ہو کے ایک نئی صبح اور نئی طلوع صبح کی طرف ہم آگے بڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب کے مطابق آپ کا جو طرز عمل ہے وہ غیر ذمہ دارانہ ہے، اور آپ اپنے سیاست بچانے کے لیے جو ہے بیانات سے ملک میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب پہلے تو جا کے بات کریں ان بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز سے، موڈی سے بات کریں، فچ سے بات کریں، اسٹینڈرڈ اینڈ پور سے بات کریں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے جانے کے بعد پہلے تو پی ڈی ایم کی حکومت کو بی پازیٹیو سے بی نیگیٹو لے کے گئے، اور اب ٹرپل سی پازیٹیو پہ مزید نیچے پاکستان کی ریٹنگ کرا دی ہے۔ تو کیا وہ بھی سازش کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے خلاف؟ دوسری بات یہ کہ جو ہمارے انٹرنیشنل سواپس ہیں جو پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ ان کا 5% تھا کریڈٹ رسک پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اب وہ 120% پہ چلے گئے ہیں۔ تو کیا یہ ساری دنیا کے جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو صنعتیں بند ہوتی جا رہی ہیں اور 15 لاکھ لوگ صرف ٹیکسٹائل سے بے روزگار ہو گئے ہیں، یہ جو بے روزگار مزدور ہیں، کیا یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز ان کی اپنی رپورٹوں کے مطابق، اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق اور اسٹیٹ بینک کے مطابق جو بتدریج نیچے گرتے جا رہے ہیں، کیا یہ ادارے بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ معیشت حقیقی طور کے اوپر ایک بہت ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جیسے کبھی شاید 65 کی 71 کی جنگ میں اور کورونا کے دوران نہیں پہنچی تھی، اور یہ پہنچائی گئی ہے۔ یہ صرف اور صرف مس مینجمنٹ تھی پاکستان پی ڈی ایم حکومت کی، اور میں آپ کو بے شمار بلنڈر گنوا سکتا ہوں۔ کیسے یہ آئے 2 مہینے انہوں نے آئی ایم ایف سے پہلے بات چیت نہیں کی، فیصلہ نہیں کیا کہ جی ہم نے حکومت کرنی ہے کہ نہیں کی، ایک بچگانہ سے پہلے بجٹ پیش کیا، پھر اس کو واپس لے لیا، پھر ایک امپورٹ بین لگا دیا لگژری آئٹمز کے اوپر، اس سے مارکیٹ میں ایک علیحدہ پینک آ گیا، پھر کہا کہ جی قطر سے اربوں ڈالر آ رہے ہیں، وہ ڈالر نہیں آئے، پھر کہا سعودی سے پیسے آ رہے ہیں، وہ پیسے نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد جو ڈالر کے اندر والیٹیلیٹی لائے کہ کبھی 250 پہ لے کے جا رہے ہیں، پھر وزیر خزانہ بدل رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے 190 پہ لا رہے ہیں۔ آپ کے سرمایہ کاروں نے اور آپ کے صنعت نے ساری امپورٹس روک لیں کہ پتہ نہیں جب ہمارا مال آئے گا تو وہ ڈالرز کدھر جائیں گے۔ پھر آپ نے کیپٹل کنٹرول، مطلب ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ 8 ماہ کے اندر کس طرح اس معیشت کو تباہ کیا گیا، اور یہ کسی قدرتی عمل سے نہیں،
ये मैन मेड तरीके से, ये मैन तो दो मिनिस्टर थे, एक मुफ्ता इस्माइल, एक इसहाक डार, दोनों में से बेहतर कारकर्दगी किसकी थी आप समझते हैं? और नहीं, दोनों की क्या कारकर्दगी होनी है, दोनों बिल्कुल एक नेले के ऊपर दैला थे और मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। मिफ्ता साहब जो थे वो मैं समझता हूँ वो भी गैर संजीदा थे और उनके वो ना वो प्रेशर ले सकते थे ना फैसला साजी कर सकते थे। और इसहाक डार साहब की जो मंतक है वो तो दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट नहीं मानता, वो तो बार बार पाकिस्तान को की मईशत को तबाह कर चुके हैं। जी साहब ये बताइएगा कि ये गुज़श्ता 8 माह निकाल कर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो क्यों तारीखी तरक्की नहीं ला सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं समझता हूँ बेहतरीन तरक्की है खैबर पख्तूनख्वा। आज जो ANP के दौर से आप कंपेयर करें और आप कंपेयर करें, खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 2018 में जब आप आए, खान साहब मशहूर खान साहब ने कहा कि हमने होमवर्क नहीं किया था। अब की बार आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोबारा आते हैं इंतखाबात के बाद, अवाम आपको लेकर आती है, तो क्या रोड मैप है, क्या आप लोग? देखिए हमारे पास एक ऐसी हमारी जितनी भी टीम है वो एक सीजन टीम है जिन्होंने तमाम वजारतें देखी भी हैं और उनमें डिलीवर भी किया है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑप्टिमिज्म था मार्च तक और जो एक मईशत के अंदर वाइब्रेंस थी वो पहले कभी नहीं थी। तो ये सारी दिन रात हमारे बेहतरीन मंसूबे, हमने 2018 की मईशत को उठाया, हमने कोविड के दौरान मईशत को उठाया, हमने एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ के ऊपर मईशत को डाला, मुख्तलिफ शोबों के अंदर हमने सक्सेसफुली नेविगेट किया मुश्किल हालात के अंदर। तो हमारे जो हमारी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल भी है और वो उसके पास तजर्बा भी है कि जाहिर है देखें ये एकदम नहीं होएगा, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, फैसले करने पड़ेंगे और ये एक मुश्किल अमल से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये वो अमल है जो आप अवाम की हमायत के बगैर अब इस मुल्क को उसके पैरों पर खड़ा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया।